تو سارے صحابہ رو رہے ہیں، حسن و حسین بھی رو رہے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جس دن میرے بابا کی وفات ہوئی اس دن ہمارے اوپر اتنا غم تھا کہ وہ غم چڑھتے سورج پر پڑ جائے تو وہ سورج کی روشنی ماند ہو جاتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ بھی اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دوں گا۔ بس ایک ہی تھے جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان کا حوصلہ اس وقت بھی بڑا ہی بلند تھا۔ صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اے لوگوں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود مانتے ہیں، اگر ان کی عبادت کرتے ہیں تو میں کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں اور میں ان کے ساتھ افسوس کرتا ہوں کہ ان کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب مانتے ہیں، معبود نہیں مانتے، محبوب مانتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو یہ میں کھلا اعلان کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات ہو گئی ہے، اور ہر ایک بار موت آنی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت کوٹ کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ قرآن پاک کی آیت جو ہے پڑھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بھی کئی بار یہ آیت سنی ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبہ دیا تو فاروق اعظم کہنے لگے کہ یہ تو سچوں کا سچا ہے، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں حق اور سچ ہے۔ تلوار کو نیام میں ڈالا، رو رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، او عمر اپنے حوصلے کو بلند کر، جو نبی کی تعلیم ہے، جو نبی ہمیں شریعت دے کے گئے ہیں، ان کی پیراداری ہم نے کرنی ہے، ان کے ساتھ وفائیں کرنی ہے۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں اس کو آگے پھیلانا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ سارے صحابہ نے جب یہ خطبہ سنا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کا
اتنی ولہانہ محبت اور اتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا، پھر انہوں نے ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہر کچھ، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں تعلیم دی ہے، جس طرح ہمیں کہا ہے، ہم اسی طرح من و عن مان کے چلیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ولہانہ محبت کرتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اسی محبت کے صلہ میں صحابہ کو دنیا ہی میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک صحابی رسول جن کا نام صہیب رومی ہے، روم کے رہنے والے تھے، روم سے ہجرت کر کے آئے، مکہ میں ڈیرے لگائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، وہیں ڈیرے لگائے، وہیں تجارت شروع کی۔ ایک وقت آیا کہ مکہ کے اندر بہت بڑے تاجروں میں ان کا نام تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو یہ پیچھے رہ گئے۔ یہ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، پوری منڈیاں انہی کے ساتھ چلتی تھی، ان کی تجارت کی وجہ سے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ میرے محبوب قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بھی مدینہ چلتا ہوں، اپنا جتنا پیسہ درم دینار زیورات سونا چاندی ایک گھر کے دروازے کے سامنے گڑھا کھود کر اس میں سب کچھ رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی، اور جب نکلنے کا ارادہ کیا کافروں کو پتہ چل گیا کہ صہیب رومی بھی جا رہے ہیں، اگر یہ چلے گئے تو ہماری منڈیاں خراب ہو جائیں گی، ہماری تجارت خراب ہوگی، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا، پکڑ لیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او کافروں مجھے کیا کہتے ہو، تم چاہتے کیوں ہو، کیا ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں ہم نہیں جانے دیتے، تمہیں ہم نہیں جانے دیتے، اگر تو چلا گیا تو ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم چاہتے کیوں ہے، کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں اگر تو جانا چاہتا ہے سارا مال ہمیں دے، واپس کر، تب تو جا سکتا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ مجھے جانے دو، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسی محبت، ولہانہ محبت اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صہیب رومی کا، سب کچھ دے دیا، تنے تنہا ایک قیمتی گھوڑا تھا وہ بھی لے لیا ان کافروں نے۔ یہ شام کے وقت نکل پڑے مدینہ کی طرف، رات کو سفر کیا، پیدل چل رہے ہیں، پاؤں جو ہیں زخمی ہو گئے، پاؤں مبارک سے خون نکل رہا ہے۔ صبح کے وقت جب مسجد قباء کے پاس پہنچے، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو کہا جا جبرائیل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ صہیب رومی کا استقبال کریں، وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے ایسا سودا کیا ہے، اپنے آپ کو خرید لیا ہے، اپنا مال دے کر اپنے آپ کو خرید لیا ہے، جا کر اس کا استقبال کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں بیٹھ کر صہیب رومی کا انتظار کر رہے ہیں۔
جب چڑھا سورج ساتھ ہی صہیب رومی بھی آگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والے قدموں سے جا کر حضرت صہیب رومی کا استقبال کر رہے ہیں اور ماتھے پر بوسہ دیا، گلے سے لگایا اور حوصلہ دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کافروں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صہیب تو نہ بول، جبرائیل امین مجھے پہلے آ کر سب کچھ بتا کے چلے گئے ہیں۔ اللہ نے مجھے کہا کہ جا کر صہیب رومی کا استقبال کرو۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انہی صحابہ کے بارے میں قرآن اتارا۔ قرآن کی یہ آیت صہیب رومی کے حق میں اللہ رب العزت نے اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر کے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور ان کافروں کو کہا او کافروں تم کیا چاہتے ہو کہ میں یہ مال جو ہے چھوڑ نہیں سکتا؟ انہوں نے کہا کہ مال کیا، ہزاروں مالیں جان ہوں، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کر کے دکھایا، ایسی محبت تھی، ایسی ولہانہ محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ وہ سب کچھ دینے کے لیے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو اپنی امت کو، جب تک تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد، بیوی، بچے، والدین سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، مال، اولاد، بیوی، بچے، والدین، جو کچھ بھی ہے ان سے سب سے زیادہ محبوب نہ رکھیں۔ تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہو، اور یہ میلاد جو ہے منانا نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مطلب ہے کہ اپنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، جو طور طریقہ بتایا ہے، اس پر جو ہے اپنے آپ کو ڈالنا ہے، تب جا کر ہماری کامیابی ہوگی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر عمل کر کے اس پر فخر کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر